الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ عزیزان گرامی قدر، 7 ستمبر کا دن ملت اسلامیہ کے لیے بالعموم اور وطن عزیز پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص بہت بڑی فتح کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ پاکستان کی اسمبلی نے مرزائیوں کی دونوں جماعتوں قادیانی اور لاہوری دونوں جماعتوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ جب وطن عزیز پاکستان معرض وجود میں آیا، مرزائیوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے اداروں کو اپنے شیطانی دجالی شکنجوں میں کس لیا جائے، اور کافی حد تک وہ اپنے اس کام میں کامیاب بھی ہو گئے۔ پورے پاکستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں مصروف ہو گئے۔ 1956 میں 10,000 محافظین ختم نبوت کو شہید کر دیا گیا۔ 29 مئی 1974 کو چناب نگر ربوہ میں جو حادثہ پیش آیا وہ تحریک ختم نبوت کا ایک اہم باب ہے۔ چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ریل کی بوگی میں موجود نشتر کالج کے مسلمان طلباء پر قادیانیوں نے حملہ کیا۔ مسلمان نوجوانوں کے سر پھوڑ دیے گئے، بہت ساروں کی ٹانگیں توڑ دی گئیں، بڑی بے دردی سے مسلمان نوجوان طالب علموں کو پیٹا گیا۔ مرزائیوں کی اس غنڈہ گردی اور بدمعاشی کے نتیجے میں پورے وطن عزیز پاکستان کے اندر اشتعال پھیل گیا۔ 1956 کے 10,000 شہدائے ختم نبوت کی یاد تازہ ہو گئی۔ ملک گیر تحریک ختم نبوت نے دوبارہ جنم لیا۔ علماء کرام نے عوام کی ڈھارس باندھی، مسلمانوں کی قیادت کی۔ 1974 کی یہ تحریک 19 مئی 1974 سے 7 ستمبر 1974 تک چلی۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے مرزائیوں کی دونوں جماعتوں قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا اعلان کیا۔ عزیزان گرامی قدر، کافر قرار دینے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ مرزائی نعوذ باللہ پہلے مسلمان تھے، نہیں، بلکہ مرزائی مذہب کا بانی دجال قادیان، اسفل السافلین، اکذب الکاذبین اور اس کے تمام امتی مرزائی اس وقت بھی کافر تھے جب مرزا قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ لوگ تو اس وقت بھی کافر اور مرتد اور زندیق تھے جب مرزا قادیانی نے کفریہ عقائد کو اختیار کیا تھا۔ اس ظالم مردود نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح ہوں، پھر دعویٰ کیا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، مسیح موعود ہوں اور مہدی معہود ہوں، میں ذلی نبی ہوں، پھر کہا میں بروزی نبی ہوں، پھر اس مردود ملعون نے دعویٰ کیا کہ
میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ نے میرا نام نبی رکھا ہے، میں ہی آدم ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی اسحاق ہوں، میں ہی یعقوب ہوں، میں ہی اسماعیل ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی داود ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اللہ رب العزت کی ان گنت لانتے ہوں اس دجال قادیان پر۔ عزیزان گرامی قدر، دجال قادیان اور تمام مرزئی تو اس وقت بھی آسمان کے نیچے سب سے بدبخت اور بدترین ملعون کافر تھے۔ جب انگریزوں کا یہ بیٹا، یہ شیطان قادیان، یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ خدا نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ اے مرزا قادیان، انت منی و انا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، لعنت اللہ علی القاذبین، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، پھر دعویٰ کیا کہ میں خدا کا باپ ہوں، اللہ میرا بیٹا ہے، پھر یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ انا نبشرک بغلام مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء۔ اے مرزا قادیانی، میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جو حق کا مظہر اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا کہ اللہ آسمان سے نازل ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، مرزا یہ کہہ رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ جو میرا بیٹا پیدا ہوگا وہ اللہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان تمام خباثتوں اور کفریات کے باوجود وہ دجال اور اس کی امت نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اسلام کے لباس میں چھپ کر اسلام اور وطن عزیز پاکستان کی تباہی اور بربادی کا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں، سکھوں اور ہندوؤں سے بڑھ کر دشمنان دین اسلام ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، اور مسلمان ان کے شیطانی عزائم اور کفری عقائد سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ 1974 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اور حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء اسلام نے مرزائیوں کی پوری طرح نقاب کشائی فرمائی۔ اسمبلی میں لاہوری اور قادیانی دونوں جماعتوں کے لیڈروں کو اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا۔ ان کے قائدین نے مکر و فریب، جھوٹ اور مکاری سے کام لیتے ہوئے زبانی اور تحریری شکل میں اپنا موقف پیش کیا۔ یہ باور کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مرزائی بھی ملت اسلامیہ کا ایک حصہ ہیں۔ قادیانی خلیفہ ناصر احمد پر علماء نے سوالات کے انبار لگا دیے، اور مرزا ناصر احمد قادیانی کی دغا بازی اور کذب بیانی، مرزا غلام محمد قادیانی کے سینکڑوں کفریہ عقائد و نظریات، کفریہ عبارات کا دفاع نہ کر سکی۔ یہ سلسلہ تقریباً 30 گھنٹے تک جاری رہا۔ بالآخر مرزا ناصر احمد قادیانی مرزائی کی شکست فاش واضح ہو گئی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ قادیانیوں کے کفریہ نظریات، مرزائیوں کی گستاخیوں، پاکستان اور عالم اسلام کے بارے میں قادیانیوں کے ناپاک عزائم پر دستاویزی تحریر مرتب کر کے ممبران قومی اسمبلی کے سامنے رکھی گئی۔ ممبران قومی اسمبلی سن کر حیران و پریشان ہو گئے کہ مرزا قادیانی اس قدر لعنتی تھا، اس قدر کذاب تھا، اور مسلمانوں کو اتنی بڑی بڑی گالیاں بکنے والا تھا کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے ان کی مائیں کنجریاں ہیں، جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے وہ حرامی ہیں، حلالی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، 7 ستمبر 1974 میں
پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو ان کے کفری عقائد کی بنا پر آئین کے آرٹیکل 106 اور آرٹیکل 260 کی ذیلی شق نمبر 3 کے تحت غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پاکستان کے مسلمانوں کی بہت بڑی فتح بلکہ فتح عظیم تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مرزائیوں کے ناپاک عزائم سے اور مرزائیوں کے پلیت عزائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔